اس کے ساتھ محبت کریں, اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے, وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہو یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو, وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر ہی اتنا زیادہ ڈالا ہوا. ان رویوں سے باہر آئیں آپ اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے, وہ آپ سے کہہ سکے, وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے, اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی, اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی, گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہم احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. اس سے باہر آئیں. اور نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے, کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں, تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں. سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے, کہتے میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی. شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا, سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں, کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی, بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے, حضور پانی بہا دیتے. تو میں پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلان صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے, آپ کے اندر کچھ زیادہ رہنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں. یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے, تینوں وزاد دینا ضروری ہے تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو تھے ہو رہے ہیں نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. اور میں کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا, بچے سے او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے سیاستہ کی روایت, نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا. نہ میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا, لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ
صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو دو باتیں ہم نے عرض کی حضور، ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار بات، اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا، اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک ہوگی، تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی۔ یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا۔ حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں۔ فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے، آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا۔ ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا، سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے، تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو، تمہارا ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار، اچھا اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی، اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا، نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے۔ حضور کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی، کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ یہ کیا کر رہی ہے، تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے، کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے، کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے۔ حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترشروئی، کام کے نام پر، سوارنے کے نام پر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو، کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ، فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی، ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو